عزیزان گرامی، ہم نے سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور اس پر مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے، جاری ہے۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو ہم نے اس اشرے کے ذریعے بہت ساری باتیں اس عنوان کے تحت کی عزاداری محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے۔ اس پر ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے اور ہمارے پاس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے اپنے موضوع پر آج کا وقت اور کل کا وقت ہے۔ چونکہ اس کے بعد شام غریباں ہوتی ہے تو یہ 2 دن یعنی آج کی گفتگو اور کل کی گفتگو جو چیزیں ہمارے اذہان کو قریب کریں گی، ہمارے ذہنوں کو قریب کریں گی، وہ ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری، ماتم داری، ان کا سوگ، ان کے اوپر گریہ و بکا، ان کے اوپر آنسو بہانا اور رونا، اور فروغ عزا کہ مطلب ہم عزا کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں اور عزا کے سلسلے میں کس طریقے کی خدمات کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں کل جہاں تک چھوڑا تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں حسین سے محبت، اطاعت، نصرت، حفاظت اور قربانی، یعنی محبت حسین، حفاظت حسین، نصرت حسین اور جو امام کے معرفت حسین، قربانی وغیرہ، قربانی برائے حسین، تو یہ سب چیزیں کب پیدا ہوں گی ہمارے اندر؟ یعنی جب ہم عزاداری کے مفاہیم اور مقاصد کو، عزاداری کے ہدف اور مقصد کو جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ عزاداری ہم سے چاہتی کیا ہے؟ ہم تو عزاداری سے بہت کچھ تقاضا رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکروں میں، ہماری امیدوں میں بہت ساری چیزیں توقعات کی صورت میں ہمارے اندر ہے، لیکن کیا عزاداری بھی ہم سے کچھ چاہتی ہے؟ کیا عزا کا پیغام بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ عزاداری جس طریقے سے بھی ہم برپا کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، گریہ و بکا کر رہے ہیں، یاد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں یعنی ہم ان چیزوں کو قریب کر رہے ہیں اپنے امام کی محبت سے، اور جب اپنے امام کی محبت سے ہم ان چیزوں کو قریب کر رہے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہم سے تقاضا رکھتی ہیں۔ تقاضا کیا رکھتی ہیں؟ یہی کہ جیسے ہم آتے ہیں، مولا شفا دے دیجئے گا، مولا مشکلات دور کر دیجئے گا، مولا فلاں حاجت پوری کر دیجئے گا، مولا یہ ساری چیزیں، اب ایسے ہی کیا عزا بھی ہم سے تقاضا رکھتی ہے؟ کیا عزا بھی ہم سے بہت ساری چیزیں چاہتی ہے؟ تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بالکل عزا ہم سے چاہتی ہے
کیونکہ عزا خارج میں کوئی شے نہیں ہے، بلکہ عزا ابراز محبت حسین کا ایک ذریعہ ہے، یعنی جو حسین سے محبت ہے اس کو ظاہر کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ تو جب یہ عزا ایک وسیلہ ہے تو اب یہ عزا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ہم سے یہی چاہتی ہے کہ حسین کے بندے بننا چاہ رہے ہو تو قاعدے سے بننا، حسین کے عزادار بننا چاہ رہے ہو تو قاعدے سے رہنا، حسین کا ماتم کرنا چاہ رہے ہو تو سوگ ویسے منانا جیسے حق ہے، حسین کی فرش عزا پر آنا چاہ رہے ہو تو ویسے آنا جیسے تمہارے اخلاقیات سے، تمہاری تربیت سے عزائے حسین کا سوگ جھلکے، ایسے آنا۔ یعنی یہ عزاداری ہم سے توقعات رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے تو میرے عزیزوں، ہمارے اندر اخلاقیات جو حسین چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر تربیت کا وہ عنصر جو ہمارے امام ہم سے امیدیں رکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہم پر گریہ و بکا کرنے والوں کو، ہمارے لیے عزا کے بنانے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، کیا امام توقع نہیں رکھتے؟ اب جب توقع رکھتے ہیں تو امام چاہتے ہیں ہم بہتر بن جائیں، اور جب ہم بہتر بنیں گے تو بہتر بننے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت کو پیدا کریں، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتی ہے۔ عزاداری جو محبت کا ایک پیغام دیتی ہے، یہی چیزیں جب غیروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو ہمیں روحانی طور پر، دلی طور پر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی عزادار معلوم دیا ایک شکوہ کر کے، ایک گلہ کر کے چلا جائے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ عزاداری کا سب سے پہلا تقاضا ہے محبت، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو اسی محبت کو مودت میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ محبتوں کے جو تقاضے ہیں، جو محبتوں کی دنیا ہے، وہ دنیا آپ جانتے کون سی ہے؟ وہ سب سے پہلی محبت اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم سب سے پہلی اطاعت اور محبت جس کے زمرے میں آتے ہیں وہ ہے خدا، کیونکہ جب ہم خدا سے محبت کریں گے، خدا سے لگاؤ رکھیں گے، خدا سے امیدیں رکھیں گے تو یہ محبت جو ہم کو خدا سے جوڑتی ہے تو یہی محبت ہمیں کامیابی تک لے کر کے جائے گی، یہی محبت یعنی ہمیں مودت تک لے کر کے جائے گی، کیونکہ خدا سے ہم محبت کرتے ہیں، مودت جو ہے وہ رسول سے ہے، آل رسول سے ہے، اہل بیت سے ہے، حسین سے ہے، یعنی محبت کا تعلق صرف خدا سے ہے، مودت کا تعلق نبوت سے ہے، امامت سے ہے، اہل بیت سے ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہے۔ یعنی سمجھیے گا، اب یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگے، نہیں، اللہ نے کہا مجھ سے محبت کرو۔ سمجھیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم عبادتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر آ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہماری منزل کیا ہوتی ہے، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو سورہ انعام جانتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا بندہ اس وقت محبت کی معراج پر پہنچتا ہے جب وہ مصلی پر آ کر کے کھڑا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نوجوان ہمارے آج مصلوں کی زینت ہیں، عبادتوں کی زینت ہیں، فکروں کی زینت ہیں. کیوں؟ اس بزی شیڈول میں، بزی لائف میں اگر کوئی واقعی نماز کو ادا کر رہا ہے تو یہ سمجھیے احسان اپنے اوپر تو کر ہی رہا ہے لیکن خالق کا حق بھی ادا کر رہا ہے، محبت کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں کہ جب یہ ایام عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جاری اور ساری ہے تو ایسے موقع پر ہمیں تھکن ہوتی نہیں ہوتی ہے. ہم تھکتے یا نہیں تھکتے ہیں؟ کہیں یہاں اذا خانے میں مجلس میں گئے، کہیں وہاں اذا خانے مجلس میں گئے، کہیں وہاں اذا خانے مجلس میں گئے، کہیں معلوم یا گھر بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی بہت اچھی مجلس آ رہی ہے، بیان اچھا آ رہا ہے، مطالب اچھے آ رہے ہیں تو ہم غرق ہو گئے حسین کے لیے. اور اس کے بعد اذا کو ہم نے سنا، سننے کے بعد معارف کو اپنے اندر پیدا کیا، عشق حسین میں چند قطرے آنسو کے ہم نے بہا دیے. لیکن جیسے ہی صبح کا وقت ہوا ہمارے یعنی موبائل نے جیسے ہی نوٹیفیکیشن یہ کہا کہ یہ نماز وقت ہو گیا ہے صلاۃ الفجر کا، ہم اٹھ گئے. سمجھیے گا، ہم اٹھ گئے. اب یہ نہیں دیکھا 1 بجے سوئے تھے، 2 بجے لیٹے تھے، 3 بجے لیٹے تھے، کیونکہ ہم چاہے جتنا تھکے ہو ہم اللہ کی محبت سے محبت حسین کا سفر کر رہے ہیں. تو اب جانتے ہیں تقاضا یہی ہے کہ جب اس محبت کو ہم نے شروع کیا تو اب یہی محبت جب مصلی تک پہنچے گی تو آپ جانتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن. صحیح ہے؟ تو محبت کا جو پہلا تقاضا تھا، جو ہم اللہ سے محبت کر رہے تھے، وہ کہاں تک پہنچے؟ وہ معراج تک پہنچے. اب آئیے امام حسین علیہ السلام کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں کہ جہاں پر امام کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو انی احب الصلاۃ، میں نماز سے عشق کرتا ہوں. اس سے اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا. محبت نہیں کہا میں نماز سے عشق کرتا ہوں. اب کون عزادار ایسا ہوگا کہ جو حسین کا عاشق بھی ہو نماز کا عاشق نہ ہو؟ سمجھ رہے؟ یعنی اب پتا چلا کہ حسین کی محبت مودت کب بنتی ہے؟ اس وقت بنتی ہے کہ محبت خدا سے چلی، عشق حسین پر آ کر کے ختم ہوئی تو محبت کا سفر مودت میں کنورٹ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی محبت کا سفر مودت میں کنورٹ ہو گیا. اب جب کنورٹ ہوا تو اب آپ جانتے ہیں اب جیسے ہی ہم نے کہا انا صلاتی، بے شک میری نماز و نسکی، میری ساری عبادت، و مماتی، میری موت، و حیاتی، میری حیات، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. یعنی اب سمجھ میں آیا، یعنی نماز ہم کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتے. لہذا اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میرا حقیقی بندہ وہ ہے کہ جب رات کی تنہائی میں سب بستر پر سو جاتے ہیں تو میرے مخلص بندے اٹھ کر کے تاریکی میں مجھ سے راز و نیاز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اب میں فرشتوں سے کہتا ہوں تم بتاؤ تمہاری عبادت میں تو کہیں قیام آتا ہے، کہیں رکوع آتا ہے، کہیں سجود آتا ہے، کہیں سجدے ہیں، کہیں کچھ ہے، لیکن میرے اس بندے کی عبادت میں دیکھو کہ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، خلوص بھی ہے، قربانی بھی ہے.
ایک صلوات پر یہ سب مل کر کے. یا علی. غور کر رہے ہیں؟ یعنی وہی چیز جو ہم آئے تھے اطاعت سے لے کر کے محبت خدا، عزاداری محبت و مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے. موضوع ذہن میں رہے، گفتگو سمجھ میں آئے گی. اب ذرا سا سمجھیے گا، جب ہم محبت خدا سے چلے تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. میرے نوجوانوں، آپ جانتے ہو یہ مجھے اللہ اکبر کہنے میں کئی سیکنڈ لگا؟ بمشکل تمام 2-3 سیکنڈ، یہی تو لگا نا. اب جب یہ 2-3 سیکنڈ لگا تو اب آپ جانتے ہیں ایک روایت ہمارے چھٹے امام کی جس کا مفہوم میں بیان کرنا چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں اس بندے کو اتنا گھیر لیتی ہیں کہ اللہ آ کر کے ایک مرحلے پر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو کتنا خلوص ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی پکار رہا ہے، اس کو دیکھ لو یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے، اس کو دیکھ لو اس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، سارا پاور ہے، سارا اقتدار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھڑا ہو کر کے میری کبریائی کی گواہی دے رہا ہے. سمجھ گئے؟ میری کبریائی کی گواہی دے رہا ہے، میری خدائی کی گواہی دے رہا ہے. اب مجھے قسم ہے عزت و جلالت کی کہ میں اس کے گناہوں کو ما تقدم، جو کچھ کر چکا ہے، وما تاخر، اور جو آگے انجام دے گا میں اس کو معاف قرار دیتا ہوں. اب سمجھ میں آیا یہ 2-3 سیکنڈ کے اللہ اکبر کہنا اللہ اس محبت کا اجر کتنا دے رہا ہے کہ ہمارے پچھلے گناہ آنے والے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے. ایک صلوات پر یہ سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں؟ ذرا سا آپ دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب اس کے بعد پہلی محبت یہاں پر خدا کی، دوسری محبت رسول کی. یعنی ہمیں رسول کی محبت سے مودت تک جانا ہے. رسول کی محبت کیا ہے؟ رسول کی محبت یہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کر لینا، میرے حبیب کا کہنا مان لینا، کیونکہ یہ جو رسول ہے یہ رسول تمہیں کچھ نہیں بلکہ تمہیں سنوارنے کے لیے آیا ہے. اور اس رسول کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ہو جائے، جب تک میرا پیغام نہ پہنچ جائے، جب تک وحی نہ آ جائے بولتا نہیں ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو کچھ دے ما آتاکم الرسول اسے تم کیا کر لینا؟ فخذو، اسے لے لینا، اور جس سے یہ روک دے اس سے تم کیا رہنا؟ رک جانا. اب آپ ذرا سا دیکھیے پیغمبر نے قربانیاں دی یا نہیں دی؟ 63 سال پیغمبر نے دیے اور تقریباً 23 سال آپ نے رسالت کے ظاہری دور کو دیا. تبلیغ کے ظاہری دور کو جو مدت ہے وہ 23 سال ہے، یعنی 23 ایئر پیغمبر نے دیا. اب جب اتنا پیغمبر نے دیا تو اب آپ جانتے ہیں یہ امت چونکہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکی تھی، آ کر کے پیغمبر سے کہتی ہے یا رسول اللہ بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں. دیکھیے میں عام زبان میں پڑھ رہا ہوں، کیا خدمت کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں. ہم آپ کی
کون سی سیوا کر سکتے ہیں؟ تو پیغمبر نے کچھ کہا نہیں، انتظار کیا۔ ایک آیت آئی، پیغمبر قل لا اسألکم علیہ اجرن، ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے الا المودۃ فی القربہ، یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی محبت سمجھ گئے، اب اگر رسول کی محبت سمجھتے ہو تو جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے قربا ہیں، ان سے تم مودت کرنا۔ اب سمجھ میں آیا؟ یعنی پیغمبر نے محبت کا لفظ نہیں کہا، مودت کا لفظ کہا، یعنی اب سمجھ میں آیا کہ لفظ محبت خدا کے لیے تھا، لیکن لفظ محبت یعنی نبوت کے لیے، امامت کے لیے استعمال ہوا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر ہمیں کامیابی کے مراحل کو طے کرنا ہے تو اللہ سے چلنا پڑے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کہیں گے، پیغمبر تک آئیں گے، محمد رسول اللہ کہیں گے، اس کے بعد جب آگے بڑھیں گے تو علی ولی اللہ کہیں گے۔ غور کر رہے ہیں تو اب پتا چلا کہ جو محبت یعنی ہمیں مودت تک لے جا سکتی ہے وہی محبت لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، یعنی یہ محبتیں ہمیں یہاں تک پہنچا کر کے گارنٹی دیتی ہیں کہ اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے یا علی بیک یا حسین، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ غور کر رہے ہیں تو ہم چلے کہاں سے؟ خدا کی محبت سے نبوت تک آئے۔ اب امام کی محبت کہاں پر آئیں گے؟ کیونکہ یہ عزاداری ہمیں کیا کرتی ہے؟ محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے۔ اب آئیے ذرا سا دیکھیے، امامت کی محبت، امام کی محبت۔ اب یہاں پر جب ہم آئیں گے تو پیغمبر کی پھر حدیث آ جائے گی، جانتے کیا آئے گی؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ یعنی سمجھ میں آیا؟ یعنی پیغمبر بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ادھورے راستے پر ٹھہر نہ جانا۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثلا مولانا علمدار کو کانپور سے بامبے تک آنا پڑے، مثال دے رہا ہوں، عشرے کو خطاب کرنے کے لیے منزل کہاں پر ہے؟ یہاں پر چیول کلاس تک آ کر کے عشرے کو خطاب کرنا ہے، تو اگر میں یہاں پر آؤں گا، پہنچوں گا، تبھی تو منزل تک آیا۔ بولیے ذرا سا، تبھی تو منزل تک آیا۔ لیکن اگر میں کانپور سے نکلوں، جھانسی رک جاؤں، منزل تک پہنچا نہیں۔ وہاں سے آیا، معلوم دیا بھوپال تک آ گیا، وہاں رک جاؤں، منزل تک پہنچا نہیں۔ میں وہاں سے آیا، معلوم دیا سینٹرل تک آ گیا، منزل تک پہنچا نہیں۔ منزل کہاں پر ہے؟ منزل یہاں پر ہے کہ جہاں پر آ کر کے مجھے خطاب کرنا ہے۔ اب پیغمبر یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ کو تو ماننا پڑے گا، خالی مان لینا کمال نہیں ہے، نبوت کو بھی ماننا پڑے گا، خالی نبوت کو مان لینا کمال نہیں ہے، امامت کو بھی ماننا پڑے گا، خالی امامت کا مان لینا کمال نہیں ہے۔ جب تک کہ تم خدا کو، نبی کو، امام کو مانو گے نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ اب پیغمبر نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کہاں تک پہنچیں گے؟ حوض کوثر تک۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ دنیا تک صرف کامیابی نہیں ہے، حوض کوثر تک پہنچ
پہنچنا کامیابی ہے. غور کر رہے ہیں؟ حوض کوثر تک پہنچنا کامیابی ہے. یعنی اب ذرا سا آپ سوچئے، یہ عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے. تو میرے عزیزوں، اب سمجھ میں آیا کہ خالی خدا کو مان لینا کمال نہیں، خالی نبی کو مان لینا کمال نہیں، خالی ائمہ کو مان لینا کمال نہیں، بلکہ جب تک ہم مجموعے کو مانیں گے نہیں. پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو قراقد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. کیا کہنا، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی محبت کو مودت میں حسین نے کیسے کنورٹ کیا، پیغمبر نے کیسے کنورٹ کیا. یعنی بتا دیا کہ اب دیکھو جو محبت پائی جاتی ہے، ان دونوں محبتوں کو سنبھال کر کے رکھنا. اب سمجھ میں آیا کہ ان محبتوں کے اظہار کی جو جگہ ہے، آج کے زمانے میں عزاداری سے بڑھ کر کے کوئی جگہ ہے؟ عزا سے بڑھ کر کے کوئی جگہ ہے؟ اب ذرا سا کوئی آ کر کے پوری دنیا کی دولت ہمیں دے دے اور یہ کہہ دے عشق حسین ہمیں واپس کر دو، قسم خدا کی مرنا تو گوارا کریں گے، عشق حسین دینا گوارا نہیں کریں گے. ایک سلوات پر یہ سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ مرنا گوارا کریں گے لیکن عشق حسین دینا گوارا نہیں کریں گے. کیونکہ عشق حسین ہمیں ملا ہے کہاں سے؟ سن 61 ہجری سے، جہاں پر اگر یہ عشق نہ ہوتا تو پیغمبر کی زحمت ختم ہو، یہ عشق نہ ہوتا تو پیغمبر کی ساری محنتوں پر پانی پھر جاتا. شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات احسنت. اسی لیے شاید پیغمبر نے کہا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ عزاداری محبت اور مودت کا پیغام کیسے دیتی ہے. پیغمبر کی احادیث کو لاتے جاؤ، ترجمہ کرتے جاؤ، کردار حسین پر میچ کرتے چلے جاؤ، اور اس کے بعد حسین کی گفتگو کو وہاں پر لا کر کے کمپیریزن کرتے چلے جاؤ. کمپیئر کرو کہ حسین نے ایسے ہی تو کہا تھا مثلی لا یبائی مثلک، یعنی مجھ جیسا اجھ جیسے کی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی. اب سمجھ بھی آیا حسین نے محبت کو مودت میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے. بتا دیا جو مجھ جیسا ہوگا وہ اجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی جس کے اندر حسینی صفات پائے جائیں گے وہ حسین جیسا، سمجھ رہے؟ اور جس کے اندر یزیدی صفات پائے جائیں گے وہ یزید جیسا. اب سمجھ میں آیا جیسا کیوں کہا، تاکہ حسین جانتے تھے کہ سن 61 ہجری کے بعد اگر میں کہتا کہ میں حسین بیعت نہیں کرتا تو یہ مسئلہ وہیں پر ختم ہو جاتا. لیکن قیامت تک کے لیے حسین کو تو ایک پیمانہ دینا تھا، ایک اصول دینا تھا، ایک مقیاس دینا تھا، ایک ایسا میزان دینا تھا، ایک ایسا ترازو دینا تھا جہاں پر یہ دونوں کرداروں کو تولا جا سکے. اب تولو گے کب؟ جب ہمارے اندر محبت خدا، محبت رسول، محبت امام، محبت اہل بیت، محبت حسین پائی جائے گی تو اب پوری دنیا کی دولت چاہے جتنا لا کر کے اس ہاتھ کے اوپر رکھ دو، اور یہ سوچو کہ ہم حسین سے بے وفائی کر جائیں گے تو ہم لات ماننا تو گوارا کریں گے، بے وفائی کرنا گوارا نہیں کر سکتے. صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد تاریخ میں ایک نام حسین کے شہیدوں میں ایک ایسا شہید
جو 2 بار شہید ہوا. آپ سمجھیے گا اس کے تذکرے کم ہوتے ہیں. جس کا نام ہے سوید بن عامر خثعمی. کیا نام ہے؟ سوید بن عامر خثعمی. تاریخ کہتی ہے 2 بار شہید ہوا. تعجب کیجئے گا نا. آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا بیٹھ کر کے تو کئی گھنٹہ اسی میں چلا گیا کہ اس روایت کو میں سمجھوں کیسے. کئی گھنٹے چلے گئے کہ مطلب اس روایت کو میں سمجھوں کیسے, اس کے منابع میں دیکھوں کیسے کہ یہ شہید حسین کے شہادت کے بعد شہید ہوا. تعجب کیجئے گا, روایتیں پائی جاتی ہیں. تو اب آپ جانتے ہیں یہ سوید بن عامر خثعمی 70 سالہ ضعیف کوفی, امام کا محب, امام کا جانثار, امام سے محبت کرنے والا, امام سے عشق کرنے والا. آپ جانتے ہیں چونکہ جو شہید شہرت رکھتے ہیں ہمیں ہسٹری ان کی ہی پتہ ہے, اور جو شہرت نہیں رکھتے ہم ان کے بارے میں کم جانتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں یہ محبت حسین میں سرشار, لبریز, بھرا ہوا, اتنا عشق حسین میں ڈوبا ہوا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کوفے سے نکلا ہے اور امام کی خدمت میں آیا ہے. اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد آپ جانتے ہیں یہ جب آیا ہے تو اس نے رجس کیا پڑھا, اس کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں. اس نے کہا پہچانو میں کون ہوں, میں سوید بن عامر خثعمی. یہ جو حسین جس کو تم گھیر کر کے لائے ہو, اس حسین کو پہچانتے ہو؟ یہ رسول کا نماسا ہے. اس کے چچا جو تھے وہ جعفر طیار تھے, اور ان کے خاندان میں حمزہ سید الشہداء یہ تھے. ان کے خاندان میں وہی اتری ہے, ان کے خاندان میں ساری چیزیں, یعنی ایک ایک کر کے فضائل اور مناقب کو یہ دشمنوں کے سامنے جا کر کے بیان کر رہا ہے. اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کہ محبت مودت میں کیسے تبدیل ہوتی ہے. آپ ذرا سا اندازہ کیجئے. یہ آ کر کے کہتا ہے کہ آؤ دیکھو ذرا سا یہ حسین جس کو تم گھیر کر کے لائے ہو, میں آیا ہوا ہوں اس لیے تاکہ اپنی جان کو حسین پر قربان کر دو. مرنے کے لیے آیا ہوں, اور اگر تم مجھے مار بھی دو گے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا, مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا. اور جب مرنے کا دکھ نہیں ہوگا تو ہم کسی سے پیچھے بھی نہیں ہیں. اب آپ جانتے ہیں یہ حسین کا بہترین سپاہی. اس کے جب آپ صفات اور سنیے گا نا آگے چل کر کے ابھی, تب سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے کیوں کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے, میرے نانا کو نہیں, میرے بابا کو نہیں, میرے بھائی کو نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو آیا آنے کے بعد جب شہید ہوتا ہے, سمجھیے گا جب یہ شہید ہوتا ہے, گرتا ہے, تو اس کے زخموں سے بدن اس طریقے سے چھلنی ہوتا ہے کہ دشمن سمجھتا ہے یہ مر گئے. یا علی لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اللہم صلی علی محمد۔ ذرا سمجھیے گا، جزاک اللہ، طیب اللہ، اللہ آپ کو انشاءاللہ یہ جتنے بھی مومنین مومنات ادا کرنے کے لیے ہیں، انشاءاللہ اللہ سب کو یعنی لشکر امام مہدی علیہ السلام میں شامل اور محشور فرمائے، انشاءاللہ سب کو اللہ شامل کرے۔ ہم سب کو ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے سب مل کر کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا بدن زخموں سے چھلنی، دشمن سمجھائیے مر گئے، چھوڑ دیا۔ اب آپ جانتے ہیں انہیں ہوش کب آیا؟ ایک روایت کہ یہ زخموں سے چھلنی تھے، ہوش کب آیا؟ جب ایک آواز بلند ہوئی کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں جب آواز بلند ہوئی قد قتل حسین، حسین شہید کر دیے گئے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ زخمی، اگر میں اسی روایت کو مان لوں، یہ زخمی یہ فوراً اس آواز کو سن کر کے اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد تلوار تو ان کے پاس تھی نہیں، جو ان کے پاس چاقو تھا حفاظت کے لیے وہ نکال کر کے پھر لشکر یزید کے اوپر ٹوٹے اور حملہ کیا، پھر یہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک روایت سمجھیے گا میرے عزیزوں، میں بہت غور و فکر کرنے کے بعد پڑھ رہا ہوں، دونوں روایت کو جمع کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہید ہو گئے ہوں، لیکن کیا کہنا امام کے اصحاب کا وہ جملہ یاد کیجئے جس میں یہی کہا گیا تھا کہ اگر مجھے 70 بار مارا جائے اور 70 بار جلایا جائے تب بھی میں نصرت حسین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہاں پر سوید بن عمر یہ آواز سن کر کے حسین مار دیے گئے، زندہ ہو کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اصحاب کوئی معمولی نہیں ہے، سمجھیے گا، زندہ ہو کر کے بتاتے ہیں کہ کاش اگر موتوں نے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب امام نے کہا میرے شیروں تو اب زمین سے لوتھڑے اٹھ اٹھ کر کے لبیک یا حسین کہہ رہے تھے، تو اب آپ دیکھیے سوید بن عمر نے اٹھ کر کے بتا دیا کہ مولا میری روح میں، میرے قلب میں، میری فکر میں، میری نظر میں محبت نہیں مودت حسین ہے، اور نصرت کا جذبہ مرنے کے بعد بھی ہے۔ بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اس لیے کہ ذرا سا اندازہ کیجئے گا کہ اگر ہم حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم اپنا سب کچھ فدا کر دیں، اس لیے کہ اگر ہم سچی محبت کرتے ہوں گے تو حسین ہمیں مار بھی سکتے ہیں، ہمیں جلا بھی سکتے ہیں، اور جب ہم عشق حقیقی خدا میں ڈوب جائیں گے تو ممکن ہے عشق حسین میں دوبارہ بلند ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے اور امام کا ظہور ہوگا، لوگ کہتے ہیں کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ ہمارا عشق ہمیں قبروں سے اٹھا کر کے بتائے گا کہ ہم نے 61 ہجری میں لبیک یا حسین نہیں کہہ پائے تھے۔ اب امام کے ظہور میں کے موقع پر اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بتائیں گے، اگر اس وقت کے امام کی نصرت نہ کر پائے تو آج کے امام کی تو نصرت کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ بس میں نے پڑھ دیا ایک نتیجے تک، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے آج کسے روگے جو شبیہ پیغمبر ہے، جس کے بھیجنے میں
حسین کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اشبہ الناس خلقاً خلقاً منطقاً، حسین نے کہا پروردگارا گواہ رہنا، اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، نطق میں، چال میں، ڈھال میں تجھ سے مشابہ۔ اور جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا نا تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تھا۔ اکبر کے مصائب میں بہت ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھوں گا، آپ خوب گریہ کیجئے گا، اتنا گریہ کیجئے گا کہ حسین کو اس کے پرسا جو جوان بیٹا ہے نا اس کا حق پرسا اور گریہ ادا ہو جائے، کیونکہ یہ علی اکبر کا جانا صرف حسین کے لیے شاق نہیں تھا، لیلا کے لیے بہت شاق تھا، زینب کے لیے بہت شاق تھا، حسین کے لیے بہت شاق تھا۔ بہت مشکل گھڑی تھی کہ جب حسین اپنے اس بیٹے کو بھیج رہے تھے نا، بہت مشکل گھڑی تھی۔ اور ایک روایت اور پڑھتا ہوں، جو روایت آپ نے سنی تھی نا، سنی ہوگی کہ جناب زینب حسین سے پہلے اکبر کے لاشے پر پہنچ گئی تھی۔ غور کیجئے گا کیوں پہنچی تھی میں عرض کروں گا، لیکن ذرا سا اندازہ کیجئے، اکبر جب امام کی خدمت میں آئے، بابا جان مجھے اجازت دیجئے، میں چاہتا ہوں بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید آپ پر قربان ہو جاؤں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے حسین نے اپنے بیٹوں کو بچایا، ارے اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، نونہالوں کو، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا۔ بابا اجازت دیجئے۔ اب حسین نے جانتے ہیں اجازت نہیں دی، کہا جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ اب اس کے بعد اکبر آئے، کس کے پاس؟ زینب کے پاس آئے، سر کو جھکایا۔ پھوپھی سمجھ گئی کہ آج اکبر مانگنے کیا آیا ہے، اگر پانی مانگا تو پانی نہیں ہے، لیکن اکبر نے پانی نہ مانگا۔ ایک مرتبہ کہا اے پھوپھی اماں آج تک اکبر نے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں مانگا ہے۔ کہا بس آخری بار اور پہلی بار اکبر آیا ہے کچھ مانگنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کہا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں ارے مقتل میں جانے کی اجازت مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! ہاں صدائے گریہ بلند کیجئے گا، اس لیے کہ یہ آوازیں یہی کہیں ہمارا امام موجود ہوگا جو اپنے جد مظلوم کا پرسا ارے لینے کے لیے آیا ہوگا۔ جزاک اللہ، طیب اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اب کیا تھا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا اکبر میں نے 18 سال پالا ہے، میں تو اجازت دے دوں گی، لیکن تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے، جا اس کے دل میں بھی تو ارمان ہوگا نا۔ آپ خوب روئیں گے، ارمان ہوگا نا، تو جا ماں سے اجازت لے لے۔ اب وہ بیٹا جو لیلا خواہشیں لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا اکبر میرے ہاتھوں میں کھیلے گا، جھولا بناؤں گی، جھلاؤں گی، کھلاؤں گی، لیکن کیا کرے ارے زینب نے مانگ لیا تھا نا، تو زینب نے 18 سال پالے۔ اب جب اکبر ماں کی خدمت میں پہنچے تو ایک مرتبہ جو ذاکرین پڑھتے ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ارے لیلا نے اپنے ارمانوں کو سجایا، اس لیے جانتی تھی کہ اب بیٹے سے کچھ کہہ نہیں پائیں گی، اس لیے ارمانوں کو
سجایا، اے بیٹا اکبر ذرا دیر بیٹھ جا، یہ دیکھ تیرے بچپن کا کپڑا ہے، ماں نے سلا تھا، یہ دیکھ تیرے سال بھر کا کپڑا ہے، ماں نے بڑے ارمانوں سے اسے سلا تھا، یہ دیکھ تیری جوانی کا کپڑا ہے، ماں نے بڑے ارمان سے سلا تھا۔ اس کے بعد لیلا کہتی ہے اے اکبر ارے مجھے بڑا ارمان تھا میں تجھے دولہا بناتی۔ اللہ اکبر، صدائے گریہ بلند ہو گئی نا۔ ہاں آج اکبر کو پرسہ دے لینا، اس لیے کہ میرے پاس کل 6 سے 7 منٹ ہے۔ اکبر کو پرسہ دینے والوں ارے پرسہ دے لینا۔ اکبر اجازت لے کر کے اب حسین کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے جب رخصت کرنا چاہا تو ایک جملہ تڑپ کر کے کہا، کیا کہا؟ یا بنیا محلن محلا، اے میرے بیٹے ارے جا تو رہا ہے جا، لیکن جب تک میرا اور تمہارا سامنا رہے تب تک مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا۔ اکبر کا سامنا ہوتا رہا، اکبر مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہے، لیکن اکبر آگے بڑھے، کسی کے گرنے کی آواز آئی، ایک مرتبہ مڑ کر کے دیکھا تو بابا زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اکبر تڑپ گئے، اے بابا ارے بتا دیجئے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا۔ جزاک اللہ۔ اے اکبر کے اوپر رونے والوں، ایک مرتبہ حسین نے اے اولاد والوں جملہ کہہ دوں نا جو حسین نے کہا، ایک مرتبہ حسین نے یہی کہا، اکبر ارے کاش تو صاحب اولاد ہوتا، اللہ اکبر، کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا ارے بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں اکبر میدان میں چلے گئے۔ میں ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ذرا سا اندازہ کیجئے، اکبر چلے گئے، لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حسین نے فضا سے کہا جاؤ ماں سے کہہ دو کہ اکبر کے لیے دعا کرے۔ ایک مرتبہ ماں نے کیا کیا جانتے ہیں نا، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے؟ لیلا نے ارے مصلی بچھایا، ایک جملہ پہلے ہی کہا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ارے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے، بس اتنا کہنا تھا۔ دیکھا اکبر واپس آ گئے، بس ذرا سا سنیے گا، اکبر واپس آ گئے، آنے کے بعد کہا بابا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اے عزیزو ارے خوب گریا کرنا، کہا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کچھ نہیں کہا، کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ اے عزیزو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اکبر نے اگر یہ زبان کو منہ میں نہ دیا ہوتا حسین کتنے پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ نکالا، کہا بابا ارے آپ کی زبان میں تو ارے مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں بابا۔ اللہ اکبر، رونا چاہتے ہو ارے آپ بلند آواز سے گریا کرو، اس لیے کہ اکبر کو پرسہ دینا ہے۔ اب جب میں نے تلاشا حسین اتنے پیاسے کیسے تھے، اے عزیزو آپ بھی محنت کرتے ہیں نا، حسین نے پانی کب سے پیا مجھے نہیں معلوم، 2 محرم سے پانی بند تھا، 7 محرم تک کربلا میں تھا پانی خیموں میں، اس کے بعد بالکل ختم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد لاشوں کو اٹھا کر کے لانا آسان کام تھا، اس کے علاوہ حسین پر کتنے زخم لگے تھے آسان تھا، انرجی حسین کی ختم ہو چکی تھی۔ ارے اکبر نے بتایا بابا ارے کانٹے تو آپ کے زبان میں زیادہ پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا جا، تیرا ارے دادا سیراب کرے گا۔ اب جب اکبر میدان میں آئے اب سے کیا کہنا، جنگ کر رہے
ہیں ایک مرتبہ ظالم نے ارے نیزہ مارا، اکبر سے سنبھلانا گیا، ایک مرتبہ زمین پر آ گئے، آنے کے بعد آواز دی یا بتاؤ علیکہ منی سلام، اے بابا ارے میرا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین اکبر کی لاش پر پہنچے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھا، ارے جوان بیٹا ہے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، اکبر کو پرسہ دے لیجئے گا، آخری جملہ ایک مرتبہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، حسین نے پوچھا اے بیٹا ارے کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہا بابا نہیں، بابا نہیں، اس لیے کہ اکبر جانتے ہیں بابا کو بہت تکلیف ہوگی۔ اکبر نے ارے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ رکھا تھا، حسین نے پوچھا اے میرے بیٹے ارے یہ ہاتھ سینے پر کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا ارے ظالم نے اس میں ہنی چبا دی ہے، میرے کلیجے میں توڑ دی ہے، اے بابا اب ذرا صاحب اس ہنی کو نکال دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے ارے نجف کا رخ کیا، اے بابا ارے در خیبر کا اکھاڑنا بڑا آسان، جوان بیٹے کے سینے سے ارے نیزے کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے۔ علی کے ان کے لال نے جیسے ہی یا علی کہہ کے ارے نیزے کا پھل نکالا، پھل کے ساتھ کلیجہ باہر آ گیا، جوان بیٹا حسین کی نظروں کے سامنے شہید ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔